جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئہ، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے صلی اللہ علیہ الفا، اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا کہ درود پڑھتے جائیں اور رب کی رحمتیں اس کو ملتی جائیں گی۔ ایک بار درود پڑھیں اللہ 10 رحمتیں اسے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات، آپ کی کالز کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ میسیجز کے ذریعے آپ جو سوالات بھیجتے ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، تو آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل جو ہمیں درپیش بھی ہوتے ہیں، اور کبھی ضرورت کے وقت احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنے اس مسئلے کے مطابق اس پر عمل کر لیتا۔ تو اس لیے ہمیں علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، اور جتنا علم زیادہ سیکھیں گے اتنی برکتیں بھی ہمیں زیادہ نصیب ہوں گی۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بعض اوقات یہ سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فجر کے لیے جب اٹھتے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، خواتین کی طرف سے بھی سوال آتا ہے کہ بعض اوقات ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، اب اگر اس کو پوری نماز کو اس انداز سے پڑھا جائے جیسے نماز کی سنتیں ہیں، واجبات ہیں، یہ سب ترتیب سے، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ بعضوں کا ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے کہ صرف 2 فرض پڑھے جا سکیں، اب سنت کا ٹائم نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر، جمعہ اور عیدین، ان 3 نمازوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ نماز شروع بھی وقت میں ہو اور ختم بھی وقت کے اندر ہی ہو۔ اچھا، اگر نماز ختم ہونے سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس صورت کے اندر یہ نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ اچھا، نماز فجر، نماز عید اور نماز جمعہ۔ اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں ان میں تو اگر آپ نے تکبیر تحریمہ وقت میں کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، اب اس کے بعد اگرچہ وقت ختم ہو گیا آپ اپنی نماز پوری کنٹینیو کریں تو آپ کی نماز ادا میں ہی شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، تو اس سے ان کی نماز میں ان معنوں میں خلل واقع نہیں ہوگا کہ نماز ٹوٹے گی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ لیٹ کی بلا عذر شرعی کہ آخری کا مکروہ وقت شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے جو گناہ گار ہوئے وہ ایک جدا بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یوں ہی ایک یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب وقت میں گنجائش نہیں ہے تو آپ فرض پہلے پڑھیں گے۔ اچھا، کہ آپ جو ہے وہ اس وقت اگر فرض نہیں پڑھیں گے، سنت میں لگیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ فرض کی تکبیر تحریمہ کا بھی آپ کو موقع جو ہے وہ نہ مل پائے وقت کے اندر۔ صحیح۔
تو اس صورت کے اندر جیسے عصر کی سنتیں ہیں تو اب وہ نہیں پڑھی جائیں گی جب وقت کم ہے، فقط جو ہے وہ فرض پڑھے جائیں گے۔ یوں ہی عشاء کے اندر بسا اوقات ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ لیٹ کرتے کرتے کوئی آخری وقت میں لے آیا، یا جو ہے وہ سحری میں جو ہے وہ اٹھا اور اب عشاء پڑھنی، اور اب وقت اتنا ہے کہ جو ہے وہ فقط جو ہے وہ فرض پڑھ سکتا ہے، وتر نہیں پڑھ سکتا، یا وتر پڑھ سکتا ہے، فرض جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب اس صورت میں دونوں ہی چونکہ جو ہے وہ ایک فرض ہے اور دوسری واجب ہے، چھوڑ آپ دونوں کو جو ہے وہ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت، یا جو آپ نے سوال کیا فجر سے متعلق کہ وقت کم ہے تو اب کیا کریں، تو سنت تو آپ چھوڑ ہی دیں گے، اب جو فرض یعنی جو لازم ہونے والی نماز ہے اس کی ادائیگی کے اندر بھی ابتداءً اگر اتنا وقت ہے کہ نماز کے مستحبات کو اگر آپ ترک کر کے نماز ادا کریں تو نماز ادا ہو جائے گی، تو نماز کے مستحبات چھوڑ دیجئے اور سنت، واجب اور فرض کے ساتھ نماز پڑھیے، چونکہ نماز کے اندر سنتیں بھی ہوتی ہیں، مستحبات بھی ہوتے ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ یا ہم نماز سے مراد پوری نماز نہیں لے رہے کہ نماز ظہر میں 4 سنت ہیں اور 4 فرض، نماز کے اندر جو چیزیں سنت ہیں، 4 رکعت نماز فرض کے اندر جو چیزیں سنت ہیں، جو چیزیں مستحب ہیں۔ اور اگر وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ سنتوں کے ساتھ ادا کریں تو پھر سنتوں کو بھی ڈراپ کر دیجئے اور آپ جو ہے وہ فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے نماز ادا کیجیے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، آپ وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ 3 بار سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ سنت ہے رکوع میں یا جو ہے وہ سجدے میں، اب وہاں پر آپ جو ہے وہ تسبیح رکوع یا تسبیح سجدہ جو ہے وہ 3 بار کے بجائے 1 مرتبہ کہنے پر جو ہے وہ اکتفا ٹھیک ہے کر لیں۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے تو لہٰذا وہاں پر آپ اسے بھی جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، یا مکمل پڑھنے کے بجائے مختصر پر آپ اکتفا کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ کر بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ اسٹیپس ہیں کہ سنت چھوڑ کر ادا ہو سکتی ہے نماز، سنت چھوڑ کے ادا کیجیے تاکہ نماز فاسد نہ ہو۔ یوں عشاء میں ہے کہ عشاء کی فرض تو آپ 4 پڑھ لیں گے اس چیز کے ساتھ، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا وتر واجب جو ہے وہ چھوٹ جائے گا، تو آپ سنتیں چھوڑ کے اس طرح نماز ادا کیجئے کہ وقت کے اندر آپ 4 فرض بھی پڑھ سکیں اور وتر بھی پڑھ سکیں۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت اس قدر کم ہے کہ اب آپ جو ہے وہ واجبات کے ساتھ بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، واجبات مثلاً سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ 3 چھوٹی آیتیں جو ہے وہ ملانا جو ہے وہ واجب ہیں، ٹھیک ہے، اب پتہ ہے وقت اتنا ہے کہ یہ بھی میں پڑھوں گا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا فجر کے اندر، تو اس صورت میں پھر فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے نماز کو مکمل پڑھیں گے۔ فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے کہ جیسے آپ جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ لی، اب اس کے بعد 1 آیت پڑھی، مثلاً الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہہ کے، کھڑے ہوئے سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کہا، 1 بار سبحان اللہ کی مقدار رکے اور پھر کھڑے ہو گئے، تو یوں اس طرح آپ جو ہے وہ اسی طرح التحیات جو ہے مثال کے طور پہ آپ التحیات میں بیٹھے تو التحیات میں چونکہ التحیات پڑھنا اگرچہ واجب ہے لیکن التحیات کی مقدار بیٹھنا جو ہے وہ فرض قاعدہ اخیرہ کے اندر، تو لہٰذا اب آپ التحیات پڑھ ہی لیجئے کہ اس سے آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، تو یوں اپنی نماز کو مکمل جو ہے وہ کریں گے۔ ہاں البتہ یہ آخری صورت جس کے اندر آپ واجبات چھوڑ کر آپ نے نماز ادا کی، صرف فرائض پہ کرنا، صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے، اس میں آپ کا نماز کا فرض ادا ہو گیا، نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی، قضا کے گناہ سے آپ بچ گئے، لیکن چونکہ واجبات چھوٹے ہیں لہذا اس نماز کو بعد میں دہرانا ہوگا، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو بعد میں لوٹانا لازم ہوگا، جس میں ہم کوئی واجب ترک، واجب جو ہے وہ ترک اور کریں۔ اگر سنت وغیرہ کوئی چھوٹی جی اگر سنت یا مستحب چھوڑا ہے تو اس صورت میں اس نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں مسئلہ تو بظاہر ایک مختصر سا ہی ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نارمل ہی ہے، لیکن جب ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کے اندر کئی گہرائی آتی ہے اور کئی اس مسئلے کی دیگر شکیں بھی جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اگر یہ علم ہوگا تو کیونکہ بس اوقات کفیل صاحب یہی ہے کہ اب یہ جو آپ نے نماز کا طریقہ بتایا یہ 1 منٹ میں شاید آدمی پڑھ لے گا، اگر اس انداز سے اگر وہ پڑھتا ہے تو 1 منٹ اس کو لگے گا اور نماز وہ پڑھ سکے گا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے
یا ویسے ہی کہ اب 1 منٹ تو رہ گیا، اب قضا بعد میں پڑھنی ہے تو قضا کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ سوچ کے آیا کہ ایک جس نماز کا پتہ چلتا ہے کہ اعادہ ہوگا تو کہتے ہیں بعد میں جب پڑھنی ہے تو اس کو قضا ہی کر لیں. جی یعنی اس کا تجربہ بعض اوقات ٹرین میں نماز کے حوالے سے، اور ہمارا دارالہدایت سنت کا فتویٰ یہی ہے، تو چلتی ٹرین میں اگر نماز پڑھیں گے اور فرائض آپ پڑھ رہے ہیں، وطر پڑھ رہے ہیں، سنت فجر، تو آپ کو بعد میں ان کے اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا انہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب اعادہ ہی کرنا ہے تو بعد میں بعد میں قضا ہی اس کو کر لیں گے. تو یہ سوچ کیسی ہے؟ دیکھیں در حقیقت یہاں پر اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ قضا کا گناہ کتنا بڑا ہے. یعنی ایک وقت ہے کہ جس وقت کے اندر آپ کو بارگاہ الہی میں حاضری دینی ہے، آپ کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے، لیکن آپ وہاں غیر حاضر ہوتے ہیں. صحیح. یہی بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی حاضری جو ہے وہ لگوائے. حاضری لگ گئی، اب اس کے بعد اگر بعض وجوہات کی بنا پر کما حق وہ ادائیگی نہ کر سکا عبادت کی، تو اس میں شریعت کی جانب سے ہی اسے رخصت دی گئی. ٹھیک ہے کہ اور اس کو بعد میں اس کو دہرانے کا جو ہے وہ کہا گیا. ایسا کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ آفیسز کے اندر بھی، گورنمنٹ اداروں میں یا بڑے جگہوں کے اوپر، کہ یار حاضری ضرور لگانی ہے، جانا جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے جو ہے وہ چند منٹ کے لیے جاؤں، لیکن جو ہے وہ سیٹ کو منہ دکھانا جو ہے وہ ضروری. آفیسر کو جو ہے کی دعوتیں دیکھ لینا، بعض بہت بیزی ہوتے ہیں لیکن ایک دن میں 3 دعوتیں بھی ہوتی ہیں. کھانا تو ایک جگہ سے کھا لیا، لیکن اب وہ دوسری جگہ، بعض اوقات کسی ایسی جگہ پہ ایسے وقت میں پہنچ رہے ہوتے کہ سارے مہمان ہی چلے گئے، بس وہ کچھ افراد ہیں، لیکن کہتے ہیں حاضری لگ گئی، چلو بھائی. تو جب دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار ہوئی تو اس کے جواب میں ہماری حاضری جو ہے وہ ضروری ہے. تو لہٰذا کبھی بھی اس حاضری کو مس نہیں کرنا چاہیے، اس میں بالکل جو ہے وہ حاضر ہو اور جو حکم ہے اس کے مطابق ہو. اور بات وہی ہے کہ اعادہ شریعت کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. گناہ سے بچنا بہت بڑی بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوٹی بھی ہو تو رب تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئے تو انسان کہاں اس سے بچ سکتا ہے. تو لہٰذا اس بات کی عادت بنانی چاہیے کہ چاہے وقت کم ہو، زیادہ ہو، تھوڑا ہو، کچھ بھی ہو، کوشش کریں اور نماز کے لیے جو ہے وہ ہر حال کے اندر حاضر ہوں، نماز پڑھیں جس طرح ممکن ہے. اور اسی لیے شریعت نے دیکھیں مختلف صورتوں کی اجازت دی ہے. وضو پر قادر نہیں ہے تو آپ تیمم کریں. جہاں پر آپ کو جو ہے وہ غسل کرنا ہے، یہی فجر کے مواقع کے اوپر اٹھے اور غسل فرض ہے، تو وہاں پہ رخصت ہے کہ اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کریں اور بعد میں اس نماز کا اعادہ جو ہے وہ کر لیں. تو لہٰذا نماز کی اس سے اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کو معاف نہیں کیا گیا، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، بارگاہ الہی میں حاضری بندے کو دینی ہی. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سوالات کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی کفیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو انسٹالمنٹ کا کاروبار ہے، اس کو قسطوں پہ دینا یا لینا، یہ کہاں سود کا کام ہے یا ویسے اس میں کوئی شرح پائی جاتی ہے؟ تو اس کے متعلق پلیز ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں. مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میں سوال پوچھنا ہے کہ اکیلے میں بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ. نماز کی بات چل رہی تھی تو یہی سوال ہم دیتے ہیں پہلے کہ جی اکیلے نماز پڑھنے والے کا کیا کریں؟ بعض چیزیں ہیں جو منفرد اور امام دونوں کے لیے جو ہے وہ برابر ہیں. ٹھیک ہے. انہی میں سے یہ بھی ہے کہ منفرد بھی جب نماز ادا کرے گا تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا اس کے لیے بھی سنت ہے جس طرح امام کے لیے سنت ہے. تو لہٰذا اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں جب بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھیں گے. یوں ہی سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی نئی سورت جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھ لیں گے. ہاں اگر درمیانے سورت میں سے کوئی آیات تلاوت کر رہے ہیں تو اب بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں ہی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ جو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، جی تیسری کی آغاز سے ہی، ابتدا سے ہی، اسی طرح چوتھی، تو اس کے سورہ فاتحہ سے پہلے جی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی رکعت ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، سورت کا آغاز ہو رہا ہے. جی
کہ سورت کا آغاز ہے سورہ فاتحہ، جب آپ ابتدا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہمارا مقبول عام قسطوں والا۔ قسطوں کا کاروبار واقعی یعنی غربت کی جب صورتحال بڑھتی ہے کسی بھی ملک میں تو لوگ اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ یار سہولیات تو لینی ہے، کیوں نہ وہ ٹکڑوں کی صورت میں ادائیگی کر کے اس چیز کو لے لیا جائے، یعنی چیز تو یکمشت آ جائے لیکن ادائیگی جو ہے وہ پارشلز کے اندر ہوتی رہے، اجزاء میں ہوتی رہے۔ تو اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ زیادہ پوچھی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر تو قسطوں کے کاروبار کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت نقد میں، کیش میں جو ہے وہ کم ہونا اور ادھار میں زیادہ ہونا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ قیمت اسی چیز کی جو ہے وہ کم یا زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس چیز کی قیمت فکس رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ پیمنٹ ابھی دیں گے تو اتنی دیں گے اور اگر دیر سے دیں گے تو مدت کے مقابلے میں جو ٹائم پیریڈ آپ پیمنٹ کے لیے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے مجھے اوپر سے دینے ہوں گے، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ بنیادی سا جو ہے وہ ایک فرق ہے کہ تو آپ مدت ہی تو کہتے ہیں، بلکہ آپ وہ پوچھتے ہیں نا بھی 6 مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، 1.5 سال کے لیے نہیں، تو اگر وہی چیز 50,000 روپے کی ہے اور تو 6 مہینے پہ تو آپ وہ 60,000 میں مل جائے گی، اگر سال میں ہے تو وہ 75,000 میں ملے گی، اس میں یوں تو مدت ہی تو کرتے ہیں۔ جی مدت ہی کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدت کو کیلکولیشن کا فارمولا بنایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے اس چیز کی قیمت جو ہے وہ طے کرنی ہے، یہ کتنے کی جو ہے وہ چیز ہے، تو اب میں ایک کوئی فارمولا کوئی نہ کوئی لگاتا ہوں کہ اس کے مطابق مجھے اس کی اتنی کیلکولیشن کر کے اس کی قیمت طے کرنی ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ کہ میں کہوں کہ نہیں اس کی قیمت اتنی ہے، اس کے اوپر آپ نے مجھے ٹائم پیریڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ دینے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس حساب سے پیمنٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب مدت کے مقابلے میں پیسہ آ جائے گا تو وہ سود ہوگا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور جب آپ چیز کے مقابل پیسہ رکھیں گے، چیز کی قیمت ہی زیادہ رکھیں گے، تو اب جو مدت مقرر ہوئی ہے اگر اس سے لیٹ بھی ہوتا ہے تو آپ اس سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے چیز کے پیسے مانگے تھے، چیز تو اپنی جگہ پہ اسی طرح موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے پیسے جو ہے وہ چاہے 100 سال بعد بھی کوئی ادا کرے گا تو اتنے ہی ادا کرے گا جتنے طے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ہمارے ہاں فی زمانہ اس کے علاوہ اور بہت ساری ناجائز چیزیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپس میں طے کی جا سکتی ہے، جو سمجھدار شخص ہوگا قسطوں پر خرید و فروخت کرنے والا، وہ اس کو چونکہ پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں تو اس نے فقط جو ہے وہ چیز جو عقد کے الفاظ ہیں انہی کو تبدیل کر کے اس کے مطابق درست کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض صورتوں میں قسطوں میں لیٹ پیمنٹ چارج کی جاتی ہے کہ اگر قسط لیٹ ہوگی تو آپ پینلٹی جو ہے وہ ادا کریں گے، یوں ہی وہ چیز ضبط کرنے کی شرط ہوتی ہے، گاڑیوں وغیرہ کے اندر انشورنس کی شرط ہوتی ہے۔ تو ان ناجائز شرطوں کی وجہ سے قسطوں کے کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر ان ناجائز شرطوں سے پاک قسطوں کا کوئی کاروبار کرتا ہے یا اسے قسطوں پر کوئی چیز مل رہی ہے تو لینا جائز ہے۔ یعنی کر سکتے ہیں، اجازت ضرور ہے اور اسی شرائط کے مطابق، لیکن ناظرین یہ کرنا آپ کو ہی ہوگا۔ جو کاروبار یہ کرتے ہیں، جو بزنس یہ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی طرف سے ایسے بڑے آزار آ جاتے ہیں، عذر بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم یہ ناجائز شرطیں نہیں رکھیں گے تو ہمارے پیسے کون دے گا، وقت پر ہمیں قسطیں نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزیں اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں، جو ابھی بیان کیا گیا کہ ضبط کر لیتے ہیں چیزیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا اگر ناجائز شرطیں آپ اس میں شامل کریں گے تو پھر یہ بزنس کرنا، یہ کاروبار کرنا قسطوں کا، اس کی پھر اجازت نہیں ملے گی، تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا کریں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سامان کے پیسے 1.5 سال بولا تھا، 2 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب اگر جرمانے کی نہیں رکھیں گے تو وہ پھر پیسے بھی ہمیں اتنے نہیں ملیں گے۔ بعض اوقات سامنے والا واقعی تنگ دست ہو جاتا ہے، قرض لے تو لیا اس نے لیکن اب اس کو دینے کی سکت ہی نہیں ہے، تو اب اس میں کیا کریں؟ مہلت دیں ان کو یا کیا کریں؟ یہ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ جو لوگ تنگ دست ہیں انہیں جو ہے وہ مہلت دو۔ تو لہٰذا اگر واقعی سامنے والا تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینی چاہیے، اور اگر سامنے والا تنگ دست نہیں ہے اور وہ بلا وجہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو حدیث میں آیا مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا
جو ہے وہ مال کے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور یہیں لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے غلط رویوں کی بنیاد پر مارکیٹ میں، معاشرے میں ایسے اصول وجود میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہی کہ جو ہے وہ کئی بعض لوگ ہوں گے جو بر وقت ادا نہیں کرتے ہوں گے، ٹال مٹول کرتے ہوں گے، تو مارکیٹ نے یہ اصول نکال لیا کہ بھئی جرمانہ جو ہے وہ لگاؤ تاکہ لوگ بر وقت جو ہے وہ دینا شروع کریں۔ تو اب جرمانے سے بچنے کے لیے ہر ایک جو ہے بر وقت جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب جس نے ویسے بھی بر وقت دینا ہے اس کے اوپر 1 روپے جرمانہ نہیں لگنا، لیکن وہ سائن ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ لیٹ کروں گا، دکاندار بھی گناہ گار ہو رہا ہے، دکاندار بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اعتماد جو ہے وہ کرنا بھی چاہیے اور سامنے والوں کو اس اعتماد کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانی چاہیے۔ جس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ گمان ہے اسے دیں نہیں قسطوں کے اوپر، یا آپ اس کے اگینسٹ اگر کوئی گروی چیز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ آپ شرعی رہنمائی لے کر اس چیز کے اوپر عمل کریں۔ قانون کے اعتبار سے بھی یہاں پر گرفت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ قانونی اس طرح کی گرفت ہو کہ بر وقت جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ ادائیگی کرے اور بلا وجہ وہ نہ کرے، لیٹ نہ کرے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب بزنس کرنے بیٹھے ہیں تو پھر تنگ دست کو بہرحال جو ہے وہ مہلت بھی دیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف کا یہ خیال رکھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک اسی طرح کے آئے تو وہ جرمانہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے، ہم چیریٹی لیتے ہیں۔ کیا بھئی آپ کی قسط اب لیٹ ہوئی ہے تو 500 روپیہ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، یعنی لیں گے وہ خود ہی، صدقہ اپنی مرضی سے کریں گے جہاں بھی۔ تو کہتے ہیں ہم خود نہیں رکھتے، ہم یہ پیسہ جو ان سے زیادہ چارج کرتے ہیں تو یہ ہم نہیں لیتے، ہم نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ چیریٹی کا نام دے دیا اس کو، یا اس کو صدقے کا نام دو۔ تو اس کی اجازت ملے گی ان کو؟ نہیں، چیریٹی کی بھی یوں اجازت نہیں ہے۔ ایک ہے کہ وہ شخص خود جو ہے وہ صدقہ کرے، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کی جانب سے اسے جو ہے وہ اس بات کا پابند کرنا کہ تم جو ہے وہ یہ صدقہ کرو گے، اس کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میسیجز کے ذریعے بھی کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر تک سونا نہیں ہوتا، مطلب جاگتے ہی رہیں پھر ہم فجر اگر ہم نے تہجد پڑھی ہے؟ تہجد پڑھ کر جو ہے وہ دوبارہ بھی آرام کیا جا سکتا ہے، سویا جا سکتا ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ جب اس وقت اٹھیں تو فجر میں بھی اٹھ جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے تو اٹھے اور پھر سوئے تو پھر فجر ہی قضا نہ ہو جائے، ایسی صورتحال جو ہے وہ نہ ہو، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر چیز کے حوالے سے بہت سے لوگ رات میں کافی دیر ڈیلے تک جو ہے وہ رات دیر تک وہ جاگتے بھی رہتے ہیں، بعض نیکی کے نام پہ بھی جاگتے ہیں، محافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کا نام لیتے رہے۔ اب وہ رات کو 2:30 بجے 3 بجے تک یہ سلسلہ کرتے ہیں، جب فجر کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے ایک غنودگی چھا جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی رات بھر جاگا ہے اور اب ٹائم ہی تھوڑا سا رہ گیا فجر میں، اس کو سونے کی اجازت ملے گی؟ نہیں، اس کو اجازت نہیں ملے گی جبکہ اس بات کا اس کو یقین ہے، بلکہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اب یہ فجر میں نہیں اٹھ پائے گا، تو لہٰذا اب اس کا سونا گویا کہ نماز فجر کو قضا کرنے کی طرف لے جانے والا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اب اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ نماز فجر پڑھ کر سوئیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے وقت کے اندر، خاص طور پہ بڑی راتوں کے اندر، بعض بڑے شہروں کے اندر تو نماز فجر بڑی راتوں کے اندر جلدی کر لی جاتی ہے، لیکن کئی جگہوں پر ایسا نہیں بھی ہوتا کہ نماز اپنے حساب سے ٹائم پر ہوتی ہے، تو اب وہ جماعت چھوڑ کر جو ہے وہ نماز اول وقت میں پڑھ کر سو جاتے ہیں، تو یہاں پر جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، انہیں با جماعت جو نماز واجب ہے، جماعت واجب ہے، اس کے مطابق ہی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوال یہ کہتے ہیں مولانا صاحب روزے میرے کچھ فرائض روزے وہ باقی ہیں، کچھ تو میں نے رکھنی ہیں، کچھ باقی ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ نفلی روزے وہ میں بالکل ہی نہیں رکھ سکتا، یا ساتھ ساتھ رجب کی کچھ فضیلت حاصل کرنے کے لیے انداز کیا اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اولاً بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے قضا روزے جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ آپ کے ذمے جو روزوں کی ایک ذمہ داری ہے، فرض روزوں سے دوش ہو جائیں۔ البتہ احادیث طیبہ میں جن ایام کے روزوں کے حوالے سے فضیلت آئی، ان ایام کے روزے جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ بھی 10 محرم جیسے ہو گئے، 15 شعبان میں، جی۔ اور اگر
اوور آل ہے کہ آپ جو ہے وہ روزے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں جیسے رجب کے ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ قضا روزے جو ہے وہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. تو امید ہے رب تعالیٰ کی ذات سے کہ ان قضا روزوں کے رکھنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ رجب کا ثواب بھی مل سکتا ہے. یہ رب تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت پر ہے، تو انسان وہاں اس طرف بھی نظر رکھے. ہاں اگر گنجائش موجود ہو کہ آپ کے قضا مکمل ہو جائیں اور ماہ رجب بھی باقی ہو تو پھر آپ ماہ رجب کے نفلی روزے بھی رکھ لیجیے. ماشاءاللہ. اور اس کو ترجیح دینی چاہیے، فرائض اپنے پورے ہو جائیں. بلکہ ایک روایت بھی ہے کہ اگر فرض روزے باقی ہیں اور اگلا رمضان آ جاتا ہے اور اس دوران اس نے فرض روزے بغیر کسی شرعی عذر کے پورے ہی نہیں کیے تو آئندہ رمضان کے روزے قبول نہ ہونے کی وعید ہے اس پر. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے، بالخصوص خواتین کے بھی کئی روزے فرض رمضان کے چھوٹتے ہی ہیں. اسی طرح اگر عذر کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، کسی بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے اگر مردوں کے بھی ایسے چھوٹے ہوئے ہیں تو کوشش کریں ان کو پہلے پورا کر لیں. ابھی تو ویسے ہی سردیوں کے دن ہیں اور دن چھوٹے ہیں، اور یہ جو سردی کے موسم کو مومن کے لیے بہار فرمایا گیا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. رات میں آدمی سونے کے بعد بھی کچھ عبادت کر سکتا ہے اور دن اس کے چھوٹے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہے تو یہ روزے والی عبادت بھی آسان انداز سے اور سہل طریقے سے اس کو بھی یہ پورا کر سکتا ہے. تو فرض روزے ہیں ان کو آپ پورا کر لیں، اللہ ہمیں درست طریقے سے عبادت کی توفیق دے. یہ ایک سوال اور بھی ادھر سے میسیج کے ذریعے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں. بلکہ ایک سوال کہ کسی کو کوئی چیز خریدنے کے لیے آدمی بھیجتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ چیز خرید کر لاؤ، اور وہ چیز ملتی اس کو 100 روپے میں اور اس نے لا کے اسے کہہ دی کہ یہ 150 روپے کی ملی ہے. تو ایک تو 2-3 صورتیں ہم اس کی چلے کر لیتے ہیں. ایک ہے کسی کو ویسے ہی وکیل بنایا کہ یار آپ جا رہے ہو مارکیٹ میں تو میری بھی یہ چیز لیتے آنا. یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار میں اس کے لیے محنت کروں گا تو 4 پیسے مجھے بھی بچے، جبکہ اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے میری چیز منوان مجھے لا کر دے گا. ایک یہ ہو گیا. ایک یہ کہ کسی کو بیچتے ہوئے کہہ دینا کہ بھائی میری تو یہ 150 روپے کی، اس کی مالیت ہی 150 روپے کی، یا آئی مجھے 150 روپے کی ہے، اب میں آپ کو 200 کی دیتا ہوں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں واضح طور پر بیان کر دے کہ میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو جتنے کی میں خریدوں گا اس کے اوپر اتنے پیسے جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ لوں گا، یا میں لے کر آؤں گا پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریٹ بتا کر جو ہے وہ اس کو بیچوں گا. تو اس میں تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر جو صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ مجھے ملی کتنے کی اور میں اس کے اوپر کتنے پیسے رکھ رہا ہوں، اور یہ نہ بتانا ہی اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہاں پر یہ اس چیز کو جو ہے وہ چھپا رہا ہے سامنے والے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے آپ کو اجرت پر جو ہے وہ وکیل نہیں کیا کہ آپ کی وکالت کے الگ پیسے فکس کیے ہوں اور آپ کو چیز لینے کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہو. وہ آپ اس کے وکیل ہیں، جتنے کی چیز ملے گی آپ اتنے کی ہی اسے لا کر دینے کے پابند ہیں. ہاں لانے لے جانے میں خرچہ ہے، آپ اس خرچے کا تقاضا اس سے کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب اگر آپ وہاں سے لے کر آ رہے ہیں اور آپ کی کوتاہی اور غفلت کے باعث وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اصل فرد کی ہلاک ہوتی ہے، آپ کی ہلاک نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس کے گویا کہ امین کے طور پر جو ہے وہ گئے اور آپ اس کا مال لے کر آ رہے تھے. اگر وہ چیز آپ ان معنوں میں سمجھ رہے ہیں کہ میں آگے بیچوں گا اسے، تو پھر اس صورت میں اگر راستے میں وہ چیز خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، کچھ بھی ہوا تو وہ تو پھر آپ کے ہی ذمے آئے گا، وہ اس شخص کے ذمے نہیں آئے گا. ہاں البتہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن سے منگوانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مجھے اپنے پیسے رکھ کر ہی لا کر دیں گے. یہ دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے یہ بیچے گا، یہ بیچے گا. یعنی مارکیٹ کے اندر وہ ہے ہی بروکر. ٹھیک ہے. تو اب بروکر سے آپ مال خرید رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا کمیشن رکھ کر ہی جو ہے وہ مجھے اپنا پروفٹ رکھ کر ہی مجھے بیچے گا. تو اگر اس طور پر کوئی معروف شخص ہے تو پھر اس صورت میں
اس کا رکھ کر بیچنا وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ضروری ہے ایک ایک کاروبار کی ڈیلنگ والے افراد کا اس بروکر سے رابطہ ایک ہی کہ فیملی میں سے کسی فرد کا اس بروکر کو کہنا کہ یار تم جا رہے ہو مارکیٹ تو یہ چیز مجھے لا دینا. تو جب فیملی کا کوئی فرد کہتا ہے تو وہاں پر وہ اس کو جو ہے وہ ایز اے بروکر ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ وہاں پر وہ اسے اس کا دوست، اس کا رشتہ دار کے طور پہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یار جائر ہو تو میری بھی یہ ہیلپ کر دو. تو لہٰذا جب ہیلپ کے طور پر آپ سے کوئی شخص یہ اس طرح کی کوئی خدمات لے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ چارجز نہیں لے سکتے. اگر لینے ہیں تو آپ شروع میں ہی پہلے واضح کر دیجئے کہ میں یہ مال خریدوں گا مارکیٹ سے، مجھے جتنے بھی ریٹ پر ملے میں پھر آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو کتنے میں یہ بیچ سکتا ہوں اور پھر میں آپ سے سودا کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی ساری چیزیں اس میں دونوں کلیئر ہیں، واضح طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ اور یہ کر لینا ہی چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وکیل بن رہے ہوتے ہیں اور لا کے دے رہے ہوتے ہیں اور اپنا نفع رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گمان میں یہ ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بیچ رہے ہیں، جی، جبکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں بیچ نہیں رہے. مارکیٹ میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، آپس میں کوئی جاننے والے کے پاس جاتا ہے تو اس کا جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کچھ رحم کرے گا، مجھے صحیح چیز دلا دے گا. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز جو مجھے مارکیٹ میں ویسے ہی 30,000 روپے کی مل جانی ہے، اس جاننے والے کے کرم فرما کی وجہ سے مجھے 32 کی پڑے گی یہ، کیونکہ 2,000 روپے اس نے بھی اپنے اس میں لے لینے. تو ان کافی چیزوں میں بعض اوقات جو ہے وہ سامنے والے کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر بڑی آپس میں بدمزگیاں ہوتی ہیں. تو کلیئر ہو کر لینا چاہیے کہ آپ صرف وکیل ہیں یا آپ اس کو چیز بیچ رہے ہیں. تو جب چیز بیچ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا نفع رکھیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہوگا. وہ جو صورت تھی کہ یہ ہمیں پڑا، یہ ہم نے لیا ہی 150 روپے کا، ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یار اب 150 کا تو اس نے لیا ہے تو 170 مجھے دینے ہی پڑیں گے یا 180 مجھے دینے ہی پڑیں گے. اور حقیقتاً یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ اس چیز میں دھوکہ بول کر، یعنی 100 کا تھا لیکن اس کو کہا 150 کا، اور اس کے کہنے پر اس نے یہ دھوکہ کھایا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یعنی اس میں بے مرابحہ کی جو صورت ہوتی ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ مال بیچیں، آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کو کتنے میں پڑا یا آپ نے کتنے میں خریدا، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ جائز منافع جو ہے وہ رکھ کر جو ہے وہ بیچیں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں. تو آپ بیچ دیں اس چیز کو جتنے میں آپ چاہے جو ہے وہ بیچ دیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اتنے کی پڑی ہے اور مجھے اس کے اوپر اتنا نفع آپ سے لے رہا ہوں، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں بے مرابحہ کہلاتی ہے. یعنی آپ اصل قیمت بتا کر اس پر گویا کہ اپنا نفع بھی سامنے والے کے سامنے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں اس پہ اتنا پروفٹ آپ سے جو ہے وہ لے رہا ہوں. تو اس صورت کے اندر جو اصل رقم ہے وہ درست بتانا آپ پر ضروری ہے. ہاں، وہ درست 2 طریقوں سے بتائی جا سکتی ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ چیز میں نے خریدی اتنے میں اور یہ چیز مجھے پڑی اتنے میں. خریدنے کے بعد بسا اوقات بعض ایکسپنس وہ ہو جاتے ہیں جو کہ خریداری میں تو شامل نہیں ہوتے لیکن انسان کو پڑ رہے ہوتے ہیں. مثال پہ کوئی سامان خریدا، اب اس کے بعد وہ لوڈ کروا کے گھر پہ لے کر آیا تو کرایہ بھی جو ہے اس کے اوپر لگ گیا. جی بالکل. تو وہ کرایہ اس پر ڈالا، تو اب آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز خریدی میں نے اتنے کی ہے، نہیں، اب یہ کہیں گے کہ یہ چیز مجھے پڑی اتنے کی ہے. یعنی کتنا شریعت اور پڑھنے میں جی اس میں بھی الفاظ کے اوپر بیان کیا کہ اب یہ کہنا کہ خریدی اتنے کی یہ درست نہیں، کیونکہ خریدی کم کے اندر یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور پھر اس میں پڑی اتنے کے اندر بھی اس کا درست پڑھنے والا جو ہے وہ پیسے لگانا ضروری ہے. یہ نہیں اپنے حساب سے اندازے سے جو دل چاہے اس کے اوپر پیسے لگا دیں کہ مجھے اتنے میں جو ہے وہ پڑی ہے، بلکہ اس کی کیلکولیشن کر کے جو اس کا بنتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن ہو، ڈاؤٹ فل ہو، وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تقریباً مجھے اتنے میں جو ہے وہ یہ پڑی ہے اور میں اس کے اوپر آپ سے اتنے نفع کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر اتنا نفع دیں. تو یوں واضح کر کے، درست بیان کر کے، دھوکے سے بچتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے اگر یوں بیان کر کے خرید و فروخت کریں گے تو جائز ہوگا، ورنہ ناجائز ہوگا. اور اگر یہ سارے معاملات نہیں کر سکتے تو بتانے کی ضرورت ہے کیا ہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے یا میں نے اتنے کی. جی پھر وہ سمپل آپ جو ہے وہ خرید و فروخت کریں کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو اتنے کی جو ہے میں اتنے کی دوں گا. ٹھیک ہے، اور یہی آسان ہے، اسی کو ہی کر لینا چاہیے. جی مزید سوال. تو آپ سے یاد کر رہا ہوں مفتی شفیع صاحب کی بارگاہ میں انشورنس کے بارے میں تھوڑی معلومات فراہم کر دیں. انشورنس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس میں کیا معاملات ہیں؟ ٹھیک ہے، قسطوں کی آپ نے بات چیت کی ہے تو اب انشورنس والے بھی ساتھ ہوتے ہیں. انشورنس والے کئی مرتبہ ساتھ کچھ فتاویٰ بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کاغذ بھی اٹھائے ہوتے ہیں، فائلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. لوگوں کو جا کے ایسا ان کو بریفنگ دیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فتوے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ ہیں، اور کئی مرتبہ اس مسئلے کے متعلق ہوتے ہی نہیں ہیں اور وہ
ان کو ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو کر کے اور ان کے انشور کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ انشورنس لائف انشورنس ہے یا جنرل انشورنس ہے یا ہیلتھ انشورنس ہے، انشورنس کی تقریباً تمام ہی اقسام جو ہے وہ ناجائز ہیں کہ کہیں پر سود ہے تو کہیں پر جوئے کی صورت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک فتاوی کی آپ نے بات کی تو بسا اوقات لوگ جو ہے وہ فتاوی غلط بیانی کر کے بھی جو ہے وہ لیتے ہیں، بالکل، اور بسا اوقات جواب جو دیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یوں لکھا ہوتا ہے کہ اگر ان کا بیان درست ہے تو اس کے مطابق یہ جواب ہے، اور اگر کمپنی اس کے مطابق نہیں چل رہی تو جواب جو ہے وہ ہمارا اس کے مطابق اس کے لیے نہیں ہے۔ اب دکھانے والے اور دیکھنے والے بھی دونوں ہی بس فتوے کو دیکھتے ہیں، فتوے میں لکھا گیا اسے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کسی کو نہیں، نہ ہی اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو مفتی صاحب نے کنڈیشنل لکھا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ حکم ہے۔ اب اگر ایسا کے مطابق ایسا ہے یا نہیں ہے یہ نہ اس کو پتا، نہ جو ہے وہ کمپنی اپنی اصل حقیقت جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، بس وہ فتاوی لے کر گھوم رہی ہے۔ آج کل بھی مختلف کمپنیز اس طرح کی جو ہے وہ چل رہی ہیں جن کے اوپر اس طرح کے فتاوی لوگ جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور پچھلے زمانے کے اندر بھی اس طرح کی خاص طور پہ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کی جو مختلف وہ تو آتی رہتی وہ آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، جی جاتی رہتی ہیں۔ تو ان کے ٹائم پر جب بھی کوئی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے فتویٰ لے کر جو ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ دینی لوگ جو ہے وہ بسا اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مین بنیادی اصول یہی ہے تعلقات، دینی لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک سے ملنا جلنا سب کچھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو اب یوں لوگوں کا ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ ان کے ارد گرد ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی کمپنیز جو ہے وہ بھولے بھالے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ سمجھا کر بجھا کر جو ہے وہ مبتلا کر دیتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے کثیر عوام کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گھسیٹ لیتی ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی فتویٰ یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ جو ہے وہ بول رہے ہیں، بلوا رہے ہیں، خود پھنس چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے اور درجنوں لوگوں کو جو ہے وہ بالکل اس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر ایک فتوے پر آنکھ بند کر کے اعتماد بھی جو ہے وہ نہ کریں، فتویٰ کیا ہے اسے پڑھ بھی لیں، نہ سمجھ میں آئے کسی مستند جو ہے وہ سنی مفتی کے پاس جا کر اس پر بات کر ہونا یہی لیں، چاہیے، لکھا ہوا کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پر میں عمل کر سکتا ہوں یا نہیں کرتا۔ ایک کیس آیا گزشتہ دنوں دارالفتہ میں، کروڑوں روپے انہوں نے ایک شخص کو دے دیے، اچھا اب وہ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، پیسے ہو گئے کہ وہ فراڈ ہو گیا، تو اب وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ جائز کام کر رہے ہیں کیا ہے، یعنی کام کیا ہے؟ بولے انہوں نے کہا تھا میرے پاس فتوے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھے تھے؟ بولے نہیں دیکھے نہیں تھے بھائی، انہوں نے کہا تھا فتویٰ ہے ہمارے پاس، تو بس ہم نے ان کے اوپر اعتماد کر لیا اور ان کو 2 کروڑ روپے دے دیے۔ تو میں نے کہا آپ کی عقل کے اوپر بھی جو ہے وہ سلام ہے کہ جناب آپ ویسے تو جو ہے وہ آپ اتنے ہوشیار بنتے ہیں، اور آپ نے ایک شخص وہ کوئی بات بول رہا ہے تو وہ ہے بھی اس کے پاس یا نہیں ہے، آپ نے فقط اس کے کہنے پہ کہ فتویٰ ہے آپ نے اس کو سارے پیسے دے دی۔ تو کسی کی دینی وضاحت بھی دیکھ کر آپ جب تک اپنا وہ شرعی طور پر پورا تسلی نہیں ہو جاتی تو ایسا کبھی نہ صرف دینی وضاحت، بس اوقات یہاں تک بے باک ہوتے ہیں کہ یار گناہ ہوگا نا ہم پر ہوگا، آپ ہم پر اعتماد کر لیں، یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو ایسے لوگوں کو پر تو بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو گناہ کے معاملے میں اتنا بے باک اور جری ہو رہا ہے کہ میں خود ہی ہاں کہ آپ کا گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے گناہ کے عذاب کا احساس ہی نہیں ہے، اسے خوف خدا اس معاملے میں ہے ہی نہیں، جبھی تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، ورنہ کوئی کیوں کسی کا گناہ جو ہے وہ اپنے سر لینے لگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس کے اوپر تفصیلی دارالفتہ کے فتاوی ہیں انشور کے اوپر باقاعدہ، اور مختلف جو اس طرح کی کئی کمپنیاں آتی رہتی ہیں جاتی بھی رہتی ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور آپ رابطہ کیا کریں۔ آتے ہیں لوگ باقاعدہ تصویریں دکھائیں گے، ویڈیوز دکھائیں گے، ہمارا پولٹری فارم بن گیا، مرغیاں پل رہی ہیں،
وہ بکرے پل رہے ہیں، کٹے پل رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے مدری چینل کے ناظرین. انشورنس کا فتویٰ تفصیلی جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ کا وہ ذکر یہ جی بالکل، میں یہی کہہ چاہ رہا تھا اسی پہ احکام شریعت سے کہ جناب اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ امام احمد رضا خان نے اس کو جائز جو ہے وہ لکھا ہے، اس کا جواب بھی اس فتوے میں موجود ہے. تو آپ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، کئی اور فتاوی بھی آپ دیکھیں گے اور وہاں پر اس طرح کے فتاوی بھی ملیں گے. انشورنس لکھیں گے تو انشاءاللہ انشورنس کا تفصیلی فتویٰ 6-8 صفحات میں وہاں پر موجود ہے. آپ دھوکے کی بات کر رہے ہیں تو یہ دھوکے کی کتنی انتہا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فتویٰ کافر کمپنیوں کے لیے دیا وہ اٹھا کر انہوں نے پاکستان میں مختلف لوگوں کو دکھا دکھا کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. یعنی یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کے لوگ بھی کام مارکیٹ میں کر جاتے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے. مزید کال. کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، گاہک ہمارے پاس آتا ہے، نیک چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، ہم ساتھ والی دکان سے وہ چیز لا کے دیتے ہیں. گاہک کو بالفرض محال ہم نے 150 کی دے دی، 150 روپے ہمیں نفع ہوا. کیا وہ نفع ہم دونوں دکاندار آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی سوال تو بہت ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے گاہک سے جب وہ چیز آپ کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے، آپ کا گاہک سے سودا ڈن کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے، ملکیت سے پہلے کسی چیز کی خرید و فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا. اب ہاں، اگر آپ اس سے سودا ڈن نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مال کی اویلیبلٹی چیک کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ سودا کروں گا، یہ ریٹ بتاؤں گا. اب آپ دوسرے دکاندار سے لا رہے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ دوسرے دکاندار سے کس طور پہ لا رہے ہیں. دوسرے دکاندار سے اس طور پہ لے کر آنا ہے کہ میں اسے بیچتا ہوں، بک گیا تو آدھا آدھا نفع لیں گے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو آپ اس سے خرید و فروخت کریں گے، اور عمومی طور پہ خرید و فروخت ہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس کے جو ریٹ ہیں وہ ہول سیل ریٹ کے اوپر ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے خرید لیتا ہے کہ اس کے ریٹ میں آپ کو جو ہے وہ ادا کر دوں گا. تو لہٰذا اس صورت کے اندر آپ کو اس کے اصل ریٹ ہی اسے دینے ہوں گے، جو پروفٹ ہوگا وہ سارا آپ کا ہوگا. ہاں، اگر وہ ایسی چیز ہے جو کہ مثلی ہے، یعنی اس جیسی چیز سیم مارکیٹ میں ملتی ہے، تو بسا اوقات تو دکاندار آپس میں قرض بھی لے لیتے ہیں کہ یار یہ میں تم سے بطور قرض لے رہا ہوں، اس کی جگہ میں تمہیں جو ہے وہ یہی چیز جو ہے وہ واپس کر دوں گا کہ جب میرا مال جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہ قرض کی صورت بھی جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر آپ اس سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو ریٹ طے کر لیں. بسا اوقات ریٹ طے ہوتے ہیں، عموماً مارکیٹ میں پتہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت طے کر لینا یوں ضروری ہے کہ ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ اسٹاک خریدا تھا تو 40 کا تھا، آپ 40 کے حساب سے لے رہے ہو، حالانکہ اس نے بعد میں خریدا ہو 45 کا، اسے بڑا بعد میں وہ 45 کا تقاضا کرے گا، آپ کہیں گے کہ نہیں یار 40 کا ہی بات ہوئی تھی، تو جھگڑا ہوگا. تو لہٰذا پہلے ہی طے کر لیں کہ یار اس کے کتنے پیسے جو ہے وہ میں نے آپ کو دینے ہیں. تو عمومی طور پہ یہ ہاتھوں ہاتھ کا ہی سودا ہوتا ہے، تو اور پیسے ہاتھوں ہاتھ ہی جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ سے مراد یہ کہ وہ گاہک چلا گیا تو وہ پیسے لا کے اسے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ نقد کا ہی سودا عمومی طور پر ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ بیچوں گا، جو پروفٹ ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، یہ پارٹنرشپ اس طور پر یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام منازع کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور جو بھی شرعی مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں کوشش کریں ہم ان کی معلومات لے لیا کریں. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز یہ اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں، اور روزانہ ہی صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دارالفتہ اہل سنت کے نمبر یہ آن ہوتے ہیں، آپ اس پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کی ہفتہ وار جو تعطیل ہے، چھٹی ہے، وہ اب اتوار کے دن ہے. سنڈے کو دارالفتہ اہل سنت آف ہے، جمعۃ المبارک کو دارالفتہ یہ کھلے ہوتے ہیں. اس دوران آپ جمعے کے دن بھی دارالفتہ میں وزٹ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکام سیکھنے اور سمجھنے والا اور درست طریقے سے اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا.